جب وار کرتے 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 تھک گیا، مسکرا کے کہنے لگے تیرے وار پورے ہو گئے، اب حسن کے بیٹے کی باری ہے۔ بول دو ذرا سبحان اللہ، کسی کی نظر نہ لگ جائے بھائی، ہاں بولتے رہیے، اگر نظر لگ گئی تو پھر اترے گی نہیں، اگر نظر کا ڈر ہے تم بند کر لیجئے، اور نہیں ہے تو ذرا کہہ دیں یا حسین۔ 42 وار کیے، فرمانے لگے اب میری باری ہے۔ اس کے بعد جب علی کے شیر نے تلوار نکالی اور پلٹ کے پہلا وار کیا تو تلوار نے پہلے ڈھال کاٹی، پھر گردن کے پاس سے تلوار پڑی اور کاٹتے کاٹتے بدن کو پار کرتے ہوئے گھوڑے کی کمر میں اتار دی۔ پہلی تلوار میں 2 ٹکڑے کر دیا، گھوڑا بھی زمین پہ آواز دی نعرہ تکبیر، یہ صدا بلند ہوئی ہے اللہ اکبر۔ ارزق لال پیلا دوسرا بیٹا بھیجا، یہی انجام تیسرا بیٹا بھیجا، یہی انجام چوتھا بیٹا بھیجا، وہ بھی کاٹ دیا، اللہ اکبر۔ ادھر قاسم کی تلوار چل رہی ہے، ادھر غازی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ جب یہ شجاعت دیکھی ہے نا قاسم کی، توڑ کر کے گئے، آقا حسین کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں آقا آئیے تو صحیح، اپنے قاسم کی شجاعت تو دیکھو، بہادری تو دیکھو، 4 بہادر کاٹ دیے ہیں اور ابھی تک کوئی زخم نہیں کھایا ہے۔ آقا حسین جب آئے ہیں ٹیلے پر، سامنے ارزق کھڑا تھا، غصے میں لال پیلا تھا، کہنے لگتا ہے قاسم تیری اتنی ہمت ہو گئی، تو نے میرے بیٹوں کو کاٹ ڈالا، تیری ہمت ہو گئی ہے، تو جانتا نہیں تیرے سامنے کون کھڑا ہے، اب تجھے تیری اوقات پتا چلے گی۔ مسکرا کے کہتے ہیں آ تو صحیح مقابلہ کر، اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دوں پھر علی کا شعر نہ کہنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آ مقابلہ کر، اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دوں تو پھر علی کا شعر نہ کہنا۔ دل میں لا گیا تیری اوقات کیا ہے؟ آپ مسکرا کے کہنے لگے گوار تجھے ابھی تک گھوڑے کی زین کسنی نہیں آئی اور بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے؟ اس نے جب زین کی طرف دیکھا، علی کا شیر جھپٹا، ایسا وار کیا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عباس نے نعرہ لگایا، کہنے لگے واہ قاسم واہ، شاباش قاسم شاباش۔ ادھر تو عباس کہہ رہے تھے شاباش قاسم، ادھر آقا حسین نے آواز دی قاسم ٹھہر جاؤ، ہم یہاں پہ گردنیں کاٹنے نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کا دین بچانے آئے ہیں، یہاں شجاعت دکھانے نہیں بلکہ صبر دکھانے آئے ہیں۔ خبردار اگر تمہاری تلوار چلتی رہی تو پھر خیریت نہیں ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کس میں جرت تھی علی کے شیروں کا مقابلہ کر لیتا، او خدا کی قسم اگر حسین اجازت دیتے تھے تو عباس کی تلوار ایک طرف، حسین کی تلوار ایک طرف، تنہا قاسم کافی تھا جو 22,000 کو کاٹنے کے بعد تاریخ جب لکھی جاتی دنیا کہہ دیتی قاسم وہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں 22,000 کو کاٹ کے یزید کے محل پہ حسینیت کا پرچم لہرا دیا، لیکن روک دیا حسین نے۔ قاسم نہیں، ہم یہاں دفاع کرنے آئے ہیں، لوگوں کا خون بہانے نہیں آئے۔ تلوار رک گئی حضرت قاسم کی، اور پھر اس کے بعد ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی، چلے بھنے بیٹھے تھے، تیر لگے علی کے شیر کے۔ ماں نے سبق پڑھایا تھا بیٹے بدن پہ کتنے بھی تیر لگ جائیں زبان پہ آہ نہ آ جائے، زبان پہ آہ نہ آ جائے۔ جب تیر لگتا تھا کہتے تھے الحمدللہ، جب تیر لگتا تھا کہتے تھے الحمدللہ، پورا بدن زخموں سے چور چور۔ اللہ اکبر کہتے ہیں چچا مجھے سنبھالو، یہ کہہ کے جب زمین کی طرف آنے لگے ہیں اللہ اکبر یزیدی جھپٹے، دانے گھوڑے بائیں جانب، بائیں گھوڑے بائیں جانب، چاروں طرف سے گھوڑوں نے گھیرا۔ حضرت قاسم کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے، اللہ اکبر مٹی میں ملایا گیا ان کے جسم کو، کہیں پہ ان کا لاشا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میرے
حسین آئے ہیں کربلا کے میدان میں، آواز دیتے ہیں قاسم قاسم قاسم، کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، پریشان ہو گئے، یا اللہ میرا قاسم کہاں چلا گیا؟ واپس جاؤں گا، مجھ سے ان کی ماں پوچھیں گی قاسم کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، آپ نے نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی، آواز آتی ہے حسین پریشان نہ ہو، کان لگا کے سن، جہاں جہاں قرآن کی آواز آتی ہوگی وہیں وہیں قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوں گے۔ میرے حسین نے اپنی چادر بچھائی ہے، جو مصطفیٰ کی چادر آپ کے کاندھے پہ تھی، زمین پہ چادر بچھائی ہے، کان لگا کے سنا ہے، کہیں سے سورہ یاسین کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے سورہ رحمان کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے سورہ واقعہ کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آیتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جہاں آواز آتی تھی ہاتھ ڈالتے تھے، جسم کا کوئی ٹکڑا مل جاتا تھا، آپ نے ایک ایک کر کے ٹکڑا چنا، چننے کے بعد اپنی چادر میں رکھا ہے۔ اور یار کبھی دیکھا ہوگا روڈوں پہ حادثے ہوتے ہیں، جب ایکسیڈنٹ کے بعد لاشیں بکھر جاتی ہیں تو لوگ ان سے چہرے موڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے، اپنوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے انہیں دیکھنے کی۔ اللہ اکبر، کہہ دیا جاتا کہ ماؤں کو دور رکھو، بہن کو بھائی کے لاشے سے دور رکھو، باپ کو دکھا مت دینا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ حالات حادثوں کی ہوتی ہے۔ پھر حسین کی تو آخری حسن کی نشانی ہے، جسم کے کربلا میں ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ میرے حسین قرآن کی تلاوت سنتے جا رہے ہیں، بدن کے ٹکڑے چنتے جا رہے ہیں۔ جب اکٹھے کر لیے جسم کے سارے ٹکڑے، آپ نے گٹھری نما چادر کو پکڑا، کمر پہ ڈالا ہے، اللہ اکبر، لے کر کے خیمے کی طرف آئے ہیں۔ ہر لاش آپ نے ہر آنے والے شہید کو اس کے خیمے تک پہنچایا ہے، لیکن جب قاسم کو لائے ہیں تو اب یہ ہمت نہیں تھی کہ فربا کے خیمے تک پہنچا دیا جائے، ہمت نہ تھی کہ فربا کو بتایا جائے تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے، بلکہ آپ حضرت قاسم کے جسم کو جو گٹری میں باندھ کے لائے تھے اپنے خیمے کے اندر لا کے اپنے آگے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی بیٹھے تھے کہ حضرت سکینہ آ جاتی ہیں، آ کے کہتی ہیں بابا ہر شہید تو کربلا کے میدان سے واپس آ گیا ہے، پھر میرا بھائی قاسم کیوں نہیں آیا ہے؟ کہ آپ قاسم کو نہیں لے کے آئے ہیں؟ میرے حسین کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی جاؤ اپنی بڑی امی کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کے کہہ دو بابا بلا رہے ہیں۔ ہمت نہ تھی کہ ان کے خیمے تک پہنچایا جائے حضرت قاسم کے جسم کو۔ اللہ اکبر، حضرت فربا آئی ہیں، آنے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، جیسی آ کے بیٹھی نا تو حضرت حسین فرماتے ہیں فربا کیا تم یہ نہیں پوچھو گی کہ تمہارا قاسم کہاں ہے؟ آپ نے گٹری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا قاسم یہ ہے۔ آپ نے فرمایا فربا تمہیں کیسے پتا چلا یہ قاسم ہے؟ آپ نے جیسی اتنا سنا ہے آپ کی آنکھیں برسی، آپ رو کے کہتی ہیں حسین مائیں تو بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیا کرتی ہیں، مائیں لال کو خوشبو سے پہچان لیتی ہے، خوشبو بتا رہی ہے میرا قاسم اسی گٹری میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، جب ہاتھ بڑھانے لگی ہیں اور اس کے بعد گٹری کھولی ہے، تلاش کر رہی ہیں، کہیں بازو نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ نے گٹری کو بوسہ دیا ہے۔ المختصر یہ ہے کہ شہادتیں ہوتی رہی، آخر میں میرا حسین جب کربلا کے میدان کی طرف چلنے لگا، آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے ہیں، آپ کچھ یاد کر کے رونے لگے، جیسی کچھ یاد کر کے روئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک خاتون آگے بڑھی ہیں، پڑھنے کے بعد کہتی حسین کیوں رو رہے ہیں؟ آقا حسین کہتے ہیں کہ جب قاسم گئے ماں نے تیاری کرائی ہے، عباس گئے ماں نے تیاری کرائی ہے، اونو محمد گئے ماں نے تیاری کرائی ہے، حسین جا رہا ہے لیکن تیاری کرانے والی فاطمہ نظر نہیں آ رہی ہے، کاش میری ماں فاطمہ ہوتی آج حسین کو تیاری کرا دیتی۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں، اپنے بھائی حسین کو تیاری کرائی ہے۔ جب تیاری کے بعد جانے لگے ہیں حضرت امام حسین آگے بڑھے، آپ نے بہن کی کلائیوں کو بوسہ دیا ہے، سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں، آپ نے بھائی کے گلے کو بوسہ دیا ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں زینب آج آپ نے خلاف دستور ہمارے گلے کو بوسہ دیا ہے، آج تک تو کبھی گلا نہیں چوما۔ آپ کہتی ہیں بھائی جان آپ نے بھی تو آج تک زینب کی کلائی نہیں چومی ہے، پھر آج کس لیے کلائی چومی ہے؟ جب اتنا سنتے ہیں آپ
آپ فرماتی ہیں بھائی حسن بھائی حسین آپ بتائیے آپ نے زینب کی کلائی کیوں چومی ہے؟ فرماتے ہیں زینب مجھے معلوم ہے میری شہادت کے بعد تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی جائیں گی، کل ان کلائیوں کو چومنے کے لیے حسین موجود نہیں ہوگا، اس لیے آج پہلے پہلے چوم رہا ہوں۔ اس کلائی پر مصطفیٰ کے دین کے لیے نشان پڑیں گے رسیوں کے، آج میں زینب کی کلائی چوم رہا ہوں، مگر تم بھی تو بتاؤ تم نے حسین کا گلا اور سینہ کیوں چوما ہے؟ کہتے ہیں حسین کل جب تمہارا لاشا پڑا ہوگا اس وقت میں ان کے گھوڑے دوڑیں گے، اس وقت زینب قید کر لی جائے گی، اس لیے پہلے پہلے حسین آپ کے سینے کو چوم رہی ہوں۔ یہ کہہ کر کے آپ نے آقا حسین کو رخصت کیا ہے۔ میرے حسین سوار ہوئے گھوڑے پر، آپ نے مرتجز کو 11 مرتبہ کہا چل، لیکن گھوڑا ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جب گھوڑا اپنی جگہ پر رکا رہا، آپ نے اب ذرا توجہ کیجئے، آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا چلتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے گھوڑے نے کیوں گردن اٹھائی، حسین کے خیمے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے زبان حال سے کہتا ہے حسین میں حسینی ہوں یزیدی تو نہیں ہوں، دیکھ تو صحیح خیمے کی طرف۔ میرے حسین نے خیمے کی طرف دیکھا، حسین کی 7 سال کی شہزادی حضرت سکینہ خیمے کے سامنے کھڑی ہیں اور اشارہ کر کے کہتی ہیں بابا ذرا ایک بار آ جائیے، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ آقا حسین نے اتنا سنا اور دیکھنے کے بعد واپس پلٹے، حضرت سکینہ کے پاس آئے، بیٹی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، آج بندہ پردیس جایا کرتا ہے، اپنی بچی کو 1000 تسلی دے کے جاتا ہے، کتنے بہانے بنا کے جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بچے پھر بھی سامنے آ جاتے ہیں تو آنسو نکل آیا کرتے ہیں۔ اگر بہنیں بھائیوں کے رستے میں آ جاتی ہیں بھائی ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، کب آؤ گے؟ تو بہنیں تڑپ جایا کرتی ہیں، او یار تو آنے کے لیے جا رہا ہے، تب تیرے بچوں کا یہ حال ہے، مگر حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، حسین ہمیشہ کے لیے جا رہے تھے۔ بیٹی نے یوں بازو پھیلائے، بابا ایک بار ذرا نیچے آ جائیے۔ میرے حسین نے گھوڑے کو بڑھایا ہے، پہنچے ہیں خیمے کے پاس، سکینہ نے اشارہ کیا بابا ذرا نیچے آئیے۔ آپ کے دل میں خیال آیا حسین آج جا رہے ہو، آج کے بعد یہ سکینہ سے ملاقات نہیں ہوگی، آج سکینہ کی آخری ملاقات ہے، آج سکینہ سے اتنا پیار کرنا ہے، اتنا پیار کرنا ہے کہ بیٹی کو سینے سے بھی لگاؤں گا، بیٹی کے لب و رخسار کو بوسے دوں گا، اس کی پیشانی چوموں گا۔ کیا کیا حسرت نہ تھی حسین کے سینے میں، لیکن جب سواری سے اتر کے آئے ہیں صاحب، بیٹی کی طرف بازو پھیلائے ہیں، بیٹی بھی حسین کی بیٹی تھی، کہتی بابا تکلیف نہ کریں، صبح سے 71 لاشیں اٹھا چکے ہو، اب بیٹی کو اٹھانے کا بوجھ کا برداشت کرنے کی ضرورت نہ کریں، بابا اتنا کیجئے، ایسے جھک جائیے جیسے بندہ رکوع میں جھک جاتا ہے۔ بیٹی کیا کرو گی؟ کہا بابا مجھے ماتھا چومنا ہے، مجھے معلوم ہے آج کوئی تجھے پیار کرنے والا نہیں ہے، آج میں چاہتی ہوں میں خود سے تمہیں پیار کروں۔ میرے حسین حالت رکوع میں آئے ہیں، حضرت سکینہ نے ماتھا چوما ہے، حسین خاموش ہیں، دانا رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہیں، بایاں رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہیں، حسین کے لبوں کو چوما سکینہ نے، حسین خاموش رہے، گلے کو چوما سکینہ نے، حسین خاموش رہے، لیکن جب سینے کو چوما ہے سکینہ نے، اب حسین خاموش نہ رہ سکے۔ فرماتے ہیں سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہو، کس لیے اتنا پیار کر رہی ہو؟ اللہ اکبر، بیٹی کہتی ہے بابا میں نے جو اتنا پیار کیا ہے یہ بلا وجہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے ماتھے کو چوما یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا، آپ کے تانے رخسار کو چوما یہ بابا علی کا بوسہ تھا، آپ کے بائیں رخسار کو چوما یہ فاطمہ کا بوسہ تھا، آپ کے لبوں کو چوما یہ حسن کا بوسہ تھا، آپ کے گلے کو چوما یہ میرا بوسہ تھا۔ آقا حسن کہتے ہیں بیٹی سینہ کیوں چوما؟ کہتی بابا پوچھئے نا، برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا بیٹی بتا تو صحیح سینہ کس لیے چوما؟ کہتی بابا یہ سینہ میں نے تیری وہ بیٹی جو مدینے میں رہ گئی تھی اسی سہرہ کے بدلے میں چوما ہے۔ کہتے بیٹی اس کی یاد کیسے آئی؟ کہتی بابا جب آپ رات کو اکبر بھائی سے باتیں کر رہے تھے تھوڑی دیر کو میری آنکھ لگی تھی، خواب میں بہن سہرہ آئی تھی، اس نے کہا تھا سکینہ میں مدینے رہ گئی تھی تو کربلا رہ جائے گی، لیکن یاد رکھ جب شام کو آخر میں بابا جاتے ہوں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی، اپنی سغرا کو مت بھول جانا، میرے بدلے کا پیار کر دینا۔ اللہ اکبر، اتنی بات حضرت سکینہ نے کہی ہے، میرے حسین کی چیخ نکلی، بیٹی کو پیار کیا ہے، سینے سے لگایا۔ کہتے بیٹی کہتی بابا جا تو رہے ہو کوئی وصیت کر کے چلے جاؤ۔ جب وصیت کی باری آئی ہے تب میرے حسین نے کہا تھا الذین اذا اصابتہم مصیبہ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بیٹی اگر مصیبتیں آ جائیں آہو ویلا نہیں کرنا ہے، چیخو پکار نہیں کرنا ہے، کپڑے نہیں نوچنے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اے بیٹی ہمیشہ رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اس کے بعد کہا زینب ذرا قریب آ جاؤ۔ حضرت زینب قریب آئی ہے۔ بھائی کیا بات ہے؟ آپ نے حضرت سکینہ کو اٹھایا، کہا زینب یہ میرے گلے کا تعویذ ہے، آج تک یہ میرے بغیر نہیں سو پائی ہے۔ آج کی شام سکینہ کی زندگی کی ایسی شام ہوگی پہلی جو باپ کے بغیر گزرے گی۔ اے میری زینب میری سکینہ کو رونے مت دینا، اسے میری یاد آئے تو تسلی دے دینا۔ اللہ اکبر، بڑا درد ہوتا ہے ان آوازوں میں جو یتیموں کی آوازیں باپ کی جدائی میں نکلا کرتی ہیں۔ جب یتیم کسی کو یاد کر کے روتے ہیں، کہا زینب میری بیٹی کو رونے مت دینا۔ اس کے بعد میرے حسین سوار ہوئے گھوڑے پر جب چلنے لگے ہیں، اللہ اکبر، چلے نہ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے آپ نے خیمے سے باہر قدم نکالا ہے، حد پار کی ہے، یاد آئی حسین ایک بار مڑ کے مدینہ تو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، یہ سوچا سواری رک گئی، مڑ کے مدینہ